السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا. دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ ہی اس کا خالق ہے. ہم بھی اسی کے بنائے بنے ہیں، اور جن چیزوں پر ہماری زندگی کا انحصار ہے وہ بھی اسی کی طرف سے آئی ہیں. کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست نہ کر لے، اللہ کے ساتھ مضبوط نہ رکھے. دنیا میں انسان کچھ بھی اچیو کر لے، کہیں بھی پہنچ جائے، زمین پر تو کیا چاند پر بھی پہنچ جائے، لیکن اس وقت تک اس کے اندر کا خلا پر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. حیرت کی بات ہے کہ ہم ہر ایک کے شکر گزار ہوتے ہیں، ہر اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو اپریشیٹ کرنا اپنے مینرز کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اسی کی قدر نہیں کرتے، اسی کو نہیں پہچانتے، اسی کو نہیں جانتے، اسی سے تعلق رکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. قرآن مجید کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. سب حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا آغاز بندوں کو اس پیغام کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں. حمد ایسا لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں، نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ کسی اور زبان میں. اس لیے کہ حمد میں تعریف اور شکر دونوں ہی پائے جاتے ہیں. عام طور پر جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے شکر گزار بھی ہوں، اور جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. کبھی کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے کچھ شکر گزاری نہیں ہوتی، اس سے ایک لا تعلقی سی ہوتی. مثال کے طور پر اگر ہم اس درخت کی یا بیل کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کو یہ تھوڑی کہتے ہیں آپ کا شکریہ. اگر کہیں بھی تو اس کو کیا فائدہ. پھولوں کی تعریف کرتے ہیں، انسانوں کی کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں، لیکن اس میں شکر نہیں ہوتا. اسی طرح بعض اوقات کوئی انسان ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم وقتی طور پر اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل یا زبان پر اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی. ہاں، ایک اللہ رب العزت ایسی ہستی کہ جس کے لیے جب ہم واقعی الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ صرف شکر نہیں، شکر کے ساتھ تعریف کا بھی مستحق ہے. اس کا ہر فعل، ہر کام، ہر چیز قابل تعریف ہے. اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے، جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے، جس حال میں جو چیز نظر آتی اس پر اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے. بہت سی چیزیں جو دیکھنے میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے فائدے کی نہیں، یا ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں، یا ہمارے مرضی کے خلاف ہیں، یا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پر بھی شکر لازم ہے. کیونکہ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، بہت تھوڑا دیکھتے ہیں، بگر پکچر کو نہیں دیکھتے، چیزوں کی جزیات کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر انہی کے پیچھے روتے رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا. قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، جن کو بہت چھوٹی عمر میں ایک خواب دکھایا گیا. والد نے اس کی بہت خوبصورت تعبیر کی
اور بچے کو صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں پوری اسٹریٹجی بتائی کہ آئندہ تم نے کرنا کیا ہے، بھائیوں سے کس طرح محتاط رہنا ہے. لیکن جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہی ہوا. بھائیوں نے مل جل کر سازش کر کے ان کو کنویں میں پھینک دیا. کہیں نہیں ملتا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت ایک لفظ بھی زبان پر شکایت کا لائیں، پورے صبر و تحمل کے ساتھ ہیں. اس کنویں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالتے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہ واقعہ یہ بات ان کے سامنے رکھو گے. اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کا توکل اور یقین اور اعتماد اور باپ کی تربیت ایسی کہ اس عمر میں بھی، جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں یا ٹین ایج کا بھی شروع کا حصہ، کہ جس میں ہماری یوتھ کی فرسٹریشن ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ہم نے بس ایک اس کو اپروو کر دیا ہے کہ بس ٹین ایج شروع ہو اور ہر طرح کی بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں شروع ہوں اور صبر و تحمل نام کی کوئی چیز زندگی میں نہ ہو. حالانکہ یہ بھی من گھڑت ہے، کیونکہ ہم سب بات ہی اس طرح کی کرتے ہیں، لہٰذا وہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں ہر بد اخلاقی کرنے والے کو یا ہر بدتمیزی کرنے والے کو، چونکہ تمہاری ایج ایسی ہے اس لیے، یا فلاں کی ایج یہ ہے اور یا وہ ٹین ایج میں ہے اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور ہر شخص یہ کہتا ہے بس ایک فیز ہے، گزر جائے گا، لیکن ضروری نہیں یہ فیز سب پر ہو. یوسف علیہ السلام پر ایسا کوئی فیز نہیں آیا. وہ اپنی ٹین ایج کے آغاز میں جب کنویں میں پھینکے جاتے ہیں اور پھر ایک قافلہ آ کر ان کو نکالتا ہے، تو اس وقت وہ یہ نہیں بتاتے وہ کس کے بچے ہیں، وہ کون ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا مس بہیو کرے یا بدتمیزی کرے، کچھ بھی نہیں. وہ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے ان کا باپ کون ہے، ان کا دادا کون ہے، ان کا پردادا کون ہے، وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس قسم کی کوئی فخریہ بات ان کی زبان پہ نہیں آتی. مصر لائے جاتے ہیں، وہاں ان کو اونے پونے داموں میں بیچ دیا جاتا ہے، اس پر بھی کوئی احتجاج نہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. مصر کے بازار میں ان کی قیمت پہچانی نہیں جاتی، دراہم معدودہ، چند سکے، کسی کو نہیں معلوم یہ کون ہے، کس کو خرید رہے ہیں اور کون بک رہا ہے یہاں. پھر اس کے بعد ایک عزیز مصر کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں کا جو فائنینشیل منسٹر ہے اس کے گھر میں ایک نئی مشکل کا شکار ہوتے ہیں. یہ آزمائش کا دوسرا رخ ہے، عورت کا فتنہ. ٹین ایج میں تو سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی ایک بالکل نارمل چیز ہے، اور اگر کوئی اس سے بچ کر رہے تو اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ کس شان سے اس سے محفوظ رہتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے داغ رکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی. وہاں بھی کوئی احتجاج نہیں. پھر ایک عورت نہیں، بہت سی پورے شہر کی عورتوں کے فتنے کی آزمائش سامنے آتی. وہاں پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس مشکل سے بچا، اس سے بہتر ہے میں جیل ہی چلا جاؤں. جیل میں جاتے ہیں، کئی سال تک وہاں رہتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں بغیر پکچر کیا ہے، یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، اس مشکل سے کیوں گزار رہے ہیں. بہرحال جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو حالات بالکل بدل جاتے ہیں. وہ جیل آئندہ زندگی میں بالکل ایک نئی زندگی کے آغاز کا ذریعہ بنتی. اس لیول کی آزمائشیں سب پر تو نہیں آتی، کیونکہ سب کا وہ مقام ہی نہیں. جتنا بڑا جس کا مقام ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. یہاں اس سارے قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے حالات میں یوسف علیہ السلام کا کردار ایک محسن کا کردار رہا ہے، ہر حال میں اچھا کرنے والے کا، جس میں صبر بھی ہے، جس میں اللہ کا ڈر بھی ہے، جس میں اللہ سے تعلق بھی ہے، اور اعلیٰ اخلاق کا بہترین مظاہرہ بھی. اور اس کا ریوارڈ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ بھی شکر ہی کی ایک قسم ہے. ایک شکر وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان ملنے والی نعمت پر شکر کرتا ہے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے شکر کا، کہ کوئی نعمت اس کو ملی تو کہتا ہے الحمدللہ، ٹھنڈا پانی پیا تو الحمدللہ، آئس کریم کھائی تو کہا الحمدللہ. بہت سے لوگ تو پہلے درجے میں بھی شکر نہیں کرتے، وہ اس پر بھی ناک وہ چڑھاتے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز تھی، یہ آج کیوں پکی، یہ آج کیوں بنی.
چلو باہر سے آرڈر کر دیتے ہیں, گھر کا کھانا شاید کھانے کے لائق نہیں, ہاں وہ کتنی مشقت سے کسی نے بنایا ہو اتنی گرمی میں. بہرحال تو ایک شکر کا درجہ ہے جس میں انسان ملنے والی نعمت پہ شکر کرتا ہے. اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جب انسان تکلیف کے آنے پہ شکر کرتا ہے, کہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی, اس سے بڑی مشکل بھی ہو سکتی, اور اس تکلیف کے ذریعے اللہ نے مجھے اپنے قریب ہونے کا موقع دیا ہے. اگر مجھ سے کچھ لیا ہے تو مجھے اور اپنے قریب کیا ہے. اور پھر اگلا درجہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نعمت دے تو شکر, لے تو شکر, اور پھر اس کے بعد لے کر پھر جب دوبارہ دے تو پھر اس سے اگلے درجے کا شکر, کیونکہ اس وقت نعمت کی قدر زیادہ آتی ہے, جیسے ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ پہلے سے بھی دگنا ان کو ملا, اور یہ سب ان کے شکر کی وجہ سے تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم سب کہنے کو تو مسلمان ہیں, لیکن کیسے مسلمان ہیں کہ سب سے زیادہ جس سے تعلق ہونا چاہیے, سب سے زیادہ جس کے شکر گزار ہونا چاہیے, سب سے زیادہ جس سے محبت ہونی چاہیے, سب سے زیادہ جس سے ڈرنا چاہیے, جس کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے, وہی زندگی میں بہت پیچھے ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے ان لوگوں کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے قریب ہوئے, جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے, پوچھا کہ کوئی مدد چاہیے, تو کہا نہیں, حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ ایمان اور توکل کا کیسا درجہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ساری فریادیں, اپنی ساری امیدیں اور سب کچھ صرف اور صرف اللہ سے وابستہ کر لے. ہم لوگوں کی تو سمجھ میں بھی شاید یہ نہ آئے کہ آخر اس میں کیا برائی ہے کہ انسان مشکل وقت میں کسی کی مدد لے لے. کوئی برائی نہیں, منع بھی نہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں, کوئی غلط کام نہیں, لیکن تقرب کا ایک درجہ ہے. یہ درجہ جب تقرب کا ہوتا ہے تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس تعلق میں ایسی مٹھاس ہے کہ آس پاس انسان کے کیسا بھی موسم ہو, کچھ بھی حالات ہو, کچھ بھی گزر رہا ہو, لیکن اس کے اپنے اندر ایک ٹھنڈک اور ایک سکون ہوتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حقیقی معنوں میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں اور سچائی کے ساتھ الحمدللہ کہنے والے ہوں کہ تعریف بھی اس کے لیے اور شکر بھی اس کے لیے, ہر اس نعمت پر جو اس نے دی اور اس پر بھی جو اس نے ہمیں نہیں دی اور کسی اور کو دی. بعض اوقات اس وقت تو ہم اللہ سے بہت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں دیتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں خوشی نہیں ہوتی جب وہ ہم سے بڑھ کر کوئی چیز کسی اور کو دے دیتا ہے. اس وقت ہم اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. جو شخص اس راز کو پا لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, یہ میرے رب کی عطا ہے, یہ میرے رب کا گفٹ ہے, یہ میرے رب کی دین ہے, یہ اس نے دیا ہے, اور میں اپنے رب کی ہر بات پہ راضی, تو اس کو اس پر بھی تکلیف نہیں ہوتی, وہ اس پر بھی شکر گزار ہوتا ہے, وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے, وہ ایک نو پرابلم انسان ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر عفو درگزر, معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی. پھر جب انسان کی نگاہیں بلند ہو جاتی, چھوٹے چھوٹے ٹریویل ایسے حقیر چیزوں کے اوپر انسان اپنی زندگی نہیں گنواتا, اپنے دل دماغ کو ان کاموں کے سوچنے کے لیے نہیں لگاتا, پھر اس کی زندگی میں غم نہیں رہتے, اس کا غم کچھ اور ہو جاتا ہے, اس کی فکر کچھ اور ہو جاتی, جو کہ حقیقت میں سب کی فکر ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ ہر لمحہ ہماری برف پگھل رہی ہے, ہر لمحہ ایک ایک قطرہ گر رہا ہے اس پورے پانی میں سے جو ہمیں زندگی کی شکل میں ہم سب کو ملا ہے. آپ اپنے ذہن میں لائیے جب وہ کسی بھی بیمار کو وہ لگاتے ہیں, ڈرپ لگاتے ہیں, تو آپ دیکھتے کوئی ڈرپ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, کوئی زیادہ کی ہوتی ہے, ایک ایک قطرہ جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے,
تو مریض کو شفا ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ایک طاقت مل رہی ہوتی, ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی, اور بائی دا ٹائم ساری ڈرپ اندر چلی جاتی ہے تو وہ ریکور کر جاتا ہے. وہ قطرے اندر جا رہے ہیں, لیکن ہم سب کی زندگی سے اور طاقت سے اور صحت اور جوانی سے وہ قطرے باہر آ رہے ہیں. ہر روز ایک ڈراپ باہر آ جاتا ہے اور ہم پچھلے حال سے اور کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہم مانیں یا نہ مانیں, چاہیں یا نہ چاہیں, یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے اینڈ پہ کیا ہے, جب وہ بوتل خالی ہو جائے گی, جب روح باہر آ جائے گی, تو پھر ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف واپس جائیں, ہمیں خود اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے, کیونکہ موت ایک یقینی بات ہے. اور موت کے ساتھ اگر اس زندگی کا خاتمہ ہو جاتا تو بھی وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا, تو بھی ایک بہت غم کی چیز تھی. لیکن افسوس یہ کہ اس زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا, مسائل کا خاتمہ نہیں ہوگا, بلکہ اس موت کے ساتھ مسائل بڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے موت کے لیے تیاری نہ کی. اور موت کے لیے تیاری اپنی سوچ سمجھ کے مطابق نہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک روشنی ہونی چاہیے. وہ روشنی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ روشنی صرف اللہ کے ساتھ تعلق سے مل سکتی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا, ہر چیز اس کے دم سے جگمگا رہی ہے. وہ نور مومن کے لیے کیسا ہے؟ مثل نورہ کمشکاۃ, اس کے نور کی مثال مومن کے سینے کے اندر ایسی ہے, یعنی مومن کو جب وہ نور نصیب ہوتا ہے ایمان کی شکل میں, جب اس کے اندر وہ روشنی آتی ہے تو وہ کیسا ہے؟ جیسے ایک چراغ ہو, کمشکاۃ, ایک نیش ہو, فیہا مصباح, اس نیش کے اندر ایک چراغ ہو. وہ چراغ چمکتے شیشے کے اندر, شیشہ ایسا ہے جیسے چمکتا ستارہ, کوکب دری. قرآن مجید کی آیت میں بہترین مثال دی گئی, مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. یہ مشکات یہ نیش ہمارا سینہ ہے جس کے اندر فیہا مصباح, دل ہے, دل کے اندر وہ چراغ ہے جس میں ایمان کی روشنی ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ زجاجہ کے اندر ہے. زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں, کرسٹل کو. الزجاجہ کأنہا کوکب دری, وہ ایسا ہے شیشہ کہ جیسے چمکتا ہوا موتی ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ, یہ چراغ ایک مبارک درخت سے, زیتونۃ, جو زیتون کا درخت ہے, کیونکہ اس دور میں الیکٹریسٹی نہیں تھی, روشنی کا ذریعہ اور اندھیرے میں روشنی کا ذریعہ چراغ ہوتے تھے, اور چراغوں میں تیل کی بہترین قسم زیتون کا تیل تھا کہ جو سب سے زیادہ چمکدار روشنی پیدا کرتا تھا. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور زیتون کا درخت بھی ایسا کہ جو عین روشنی کے نیچے ہے, جس پر صرف مشرقی رخ یا مغربی رخ سے روشنی نہیں پڑتی کہ سورج نکلے تو روشنی پڑے یا غروب ہو تو روشنی پڑے, بلکہ وہ ہر طرف سے روشنی دینے والا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, اس کا تو تیل خود ایسا ہے کہ چراغ کو جلانے سے پہلے ہی چمک رہا. تیل کے اندر خود ایک روشنی ہے. اور یہ تیل کیا ہے؟ یہ جو اس روشنی میں مزید, ایمان کی روشنی میں مزید اضافہ کر رہا ہے, یہ علم ہے جس کے ذریعے مسلسل اس کو ایک کنیکشن ملا رہتا ہے الیکٹریسٹی کا, کہ جس سے وہ چراغ کبھی اندھیرے میں نہیں ہوتا, یعنی کبھی وہ چراغ بجھتا نہیں ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, آگ نہ بھی لگائے تب بھی اس میں چمک ہے. نور علی نور, ایمان پر علم کی روشنی, نور پر نور, لائٹ اپون لائٹ. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. واللہ ویضرب اللہ الامثال للناس, اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ, اور اللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کو جانتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں کے اندھیرے دور ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک سکون ہو, ٹھنڈک ہو, اطمینان ہو, تو بہت لازم ہے, بہت ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے جو ایمان کے کسی بھی درجے پر ہو, کہ اس نور میں
دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جائے, یہ چمک بڑھتی ہی چلی جائے, یہ کنیکشن کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے. کیونکہ اگر سینہ نورانی نہیں, اندر نور نہیں, تو باہر بھی نور نہیں. یہ روشنی ہوگی, ایمان ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور کہا ہے. قد جاءکم نور من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے, حجابہ نور. تو اس روشنی کے ساتھ ایک تعلق بے حد ضروری ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں, مسلمان گھرانوں میں تو کافی ہے, ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمانوں جیسے نام رکھے ہیں تو بہت کافی نہیں ہے. کیونکہ صرف ایک دفعہ روشنی آ جانا کافی نہیں ہے. یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ ہے تو صحیح اس کے اندر, لیکن اس چراغ کو مسلسل تیل چاہیے. کیونکہ اگر وہ تیل منقطع ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چراغ وہ دھندلا ہو جائے اور کسی وقت چراغ بھی بجھ جائے. آج آپ دیکھیے کہ ہماری یوتھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل اتفاق سے کسی ایسے شخص کے ساتھ میٹنگ ہوئی کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا سروے کرایا ہے پاکستانی یوتھ کا, کہ ان کا دین کے بارے میں کیا خیال ہے, اسلام کے بارے میں, اسلامی قوانین کے بارے میں, خدا رسول کے بارے میں. 60% کا یہ جواب تھا. یہ اس شخص کا کہنا ہے, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو میرے اپنے کانوں میں سنی, کہ 60% یوتھ اسلام کے بارے میں کنفیوز ہے, بدگمان ہے, دور ہے, وہ اپنی زندگی میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی. اب سوچئے کہ ہم اپنے پیچھے کیا جنریشن چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیسی نسل چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کا یہ نور ٹمٹما رہا ہے. کیوں ٹمٹما رہا ہے؟ اس لیے کہ علم کی روشنی نہیں. کون سا علم؟ وہ جو اللہ کے قریب کرے, وہ علم نہیں, اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں. ہم سب سوچیں کہ ہمارا اپنا تعلق کتنا مضبوط ہے اور پھر آگے ہمارے بچوں کا کتنا مضبوط ہے. ان کو ہم نے اس روشنی کے ساتھ یہ روشنی کتنی پرووائڈ کی, کتنی فراہم کی. ہم نے اس تیل کا کتنا اہتمام کیا کہ جس کا صرف دیکھنا ہی اور جس کے ساتھ ایک تعلق یعنی علم کی مجلس میں صرف بیٹھنا ہی, اور اس سے کسی بھی درجے پر کچھ بھی تعلق تھوڑا یا زیادہ اگر ہوگا تو وہ نور سروائیو کر جائے گا, وہ لائٹ بجھنے نہیں پائے گی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی دی ہوئی لائٹ کہ ہاں مسلمان پیدا ہوئے, کان میں اذان دے دی, مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا, اور مولوی صاحب کو رکھ کے ایک دفعہ بچپن میں کہیں جیسا تیسا قرآن پڑھوا دیا, کافی نہیں. کیونکہ ہم سب کو واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس, اپنا بھی حساب دینا ہے اور اپنی نسلوں کا بھی حساب دینا ہے, اپنے بچوں کا بھی حساب دینا ہے کہ ان کو ایمان کی کس حالت میں چھوڑ کر آئے, اور اس کے لیے ہم نے کوشش کتنی کی, اس کے لیے دعائیں کتنی کی, اس کے لیے ہماری آہیں کتنی تھی. بچوں کے لیے ہم رول ماڈل ہیں. اگر ہماری اپنی زندگی میں قرآن نہیں تو ان کی زندگی میں کہاں سے ہو سکتا ہے. اگر ہم خود صبح سو رہے ہیں وہ کیوں نہ سوئیں, اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھنے والے تو وہ کیوں پڑھیں, اگر ہم خود سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے تو وہ کیوں سیکھیں. ہم سب اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کس مستقبل کی خواب دیکھتے ہیں, ہم ان کی کامیابی کس چیز میں دیکھتے ہیں, وہ کیا بن جائیں تو ہم انہیں کامیاب سمجھیں گے, کون سا ورثہ ان کو دے جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا اور ہم ان کو واقعی خوشحال چھوڑ گئے. کیونکہ اپنے بعد سب سے بڑی فکر ہمیں اپنی نسلوں کی ہوتی, اپنی اولادوں کی ہوتی کہ یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور پھر اپنے آئندہ نسلوں کو بھی اللہ کے نور کے ساتھ جوڑیں, اس روشنی کے ساتھ ایسا رابطہ استوار کریں کہ جو مرتے دم تک نہ بجھے اور جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نسلوں میں برقرار رہے, ان کو روشن کرتی رہے. اور اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور صرف دنیا کی کامیابی کو ہم نے کامیابی سمجھا تو اس سے بڑا خسارہ کچھ نہ ہوگا.
حدیث قدسی میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میرے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. اور جب تک انسان کے اندر بے نیازی نہیں آتی دنیا سے، دنیا کی حرص اور ہوس ختم نہیں ہوتی، سکون قلب آ نہیں سکتا. تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، تمہاری محتاجی دور کر دوں گا، تمہاری ضروریات پوری کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، ہینڈ فل، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. وہ دل کی بے چینی کی حالت اور پریشانی کی حالت اپنے بارے میں، اپنے فیوچر اور اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کبھی ختم ہوگی ہی نہیں، چاہے جتنا کچھ بھی تم سمیٹ لو، جو کچھ بھی اکٹھا کر لو. اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے دنیاوی کام کاج، اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت بھی اس کام کے لیے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کا ذمہ لے لیتا ہے، اس کا ضامن بن جاتا ہے. اس بارے میں ایک بہت دلچسپ حدیث ہے، ایک واقعہ ہے. حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ تفاوہ قبیلے کا ایک آدمی تھا جو ہمارے پاس سے گزرتا تھا، یعنی وہ اس کا بزنس تھا اور پاس سے گزر کر جاتا تھا. تو وہ اپنے قبیلے کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس نے ایک سٹوری سنائی کہ ہم اپنے سامان تجارت والے قافلے میں مدینہ میں آئے، یعنی ہم کیونکہ اس زمانے میں اکیلے سفر کرنا مشکل تھا تو ہم اپنا ساز و سامان لے کر مدینہ پہنچے بزنس کرنے کے لیے اور اپنا سامان فروخت کیا. پھر میں نے کہا کہ میں ذرا اس شخص کے پاس جاؤں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے. میں آپ کے پاس پہنچا تاکہ آپ کے حالات معلوم کروں اور جو کچھ میں آپ کے بارے میں جانوں پھر واپس جا کر اپنی قوم کو بھی بتاؤں کہ میں کس سے مل کر آ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا، آپ مجھے لے گئے. ایک گھر دکھایا اور کہا کہ ایک عورت اس گھر میں رہتی تھی. میں یہ عورت کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم عورتیں عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام مردوں کا ہے، ہمارا ذمہ نہیں ہے. آپ نے وہ گھر دکھا اور فرمایا کہ اس میں ایک عورت رہتی تھی، وہ 12 بکریاں اور کاتنے کا تکلا، وہ چلاتے نا جس میں سوت کاتنے کا وہ تکلا، اس کا وہ ہنر تھا جس سے وہ بننے کا کام کرتی تھی، وہ چھوڑ کر مسلمانوں کے فوجی دستے میں ساتھ چلی گئی کہ میں ان کے زخمیوں کو مرہم پٹی کروں گی، پانی وانی پلاؤں گی، میں بھی اللہ کے راستے میں نکلوں. تو بہرحال جب واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بکری کم ہے اور تکلا بھی گھر میں نہیں، کوئی چور چرا گیا. اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی، تو نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ میں تیرے راستے میں نکلوں گی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میری ایک بکری اور تکلا گم ہے، مجھے وہ چاہیے. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دیتی ہوں، اللہ پہ قسم ڈال دوں کہ تجھے ضرور مجھے میری بکری واپس دلانی ہوگی اور میرا تکلا بھی واپس آنا چاہیے. اب دیکھیے نا یقین اور توکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی شدت سے اپنے رب سے مطالبہ کیا کہ تیرا وعدہ تھا تو یہ ہوا کیوں، کیسے ہو گیا. ہم تو دعا بھی ایسے بددلی سے مانگتے ہیں، ماں ایک آدھ دفعہ مانگی پھر کہا پتہ نہیں ہماری تو سنی نہیں جائے گی. نہیں، مانگے تو اتنی آہوزاری سے مانگے کہ نہیں اللہ تیرے پاس تو سارے خزانے تو دے سکتا، تو دے مجھے جو بھی دل میں ہے، چاہے بچوں کی ہدایت چاہیے یا ان کی صحت چاہیے یا آخرت چاہیے، کچھ بھی چاہیے، رو رو کے مانگے. کہا نہیں مجھے تو واپس چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بکری اور اس جیسی ایک اور، اس کا تکلا اور اس جیسا ایک اور تکلا اس کو واپس مل گیا. یہ ڈیٹیلز نہیں ملتی حدیث کی کتابوں میں کہ وہ کہاں سے آیا، کون لے کر آیا، لیکن یہ آپ نے فرمایا اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو اس عورت کے پاس چلا جا اور اس سے پوچھ لے تاکہ تو تصدیق کر لے کہ میں تجھے جو بتا رہا ہوں. تو اس سے پتا کیا چلتا ہے، ہم عام طور پہ گھر سے کیوں نکلتے، کیا کریں گھر اکیلا ہے، بچے چھوٹے ہیں، اور کئی بہانے، یا یہ کہ ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے ان کے ساتھ بزنس میں کام کر رہے ہیں،
آفس ورک ہے یا میری جاب ہے، اگر اس میں سے میں آورز کم کروں گی یا ٹائم کم کروں گی تو مشکل ہوگی. ہر شخص کی اپنی کہانی ہے، اور ان کہانیوں کی وجہ سے وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنا نور بڑھانے کی فکر کر ہی نہیں رہا. جہاں جہاں بھی قرآن کلاسز ہوتی بلاتے ہیں لوگ، کتنے آ جاتے ہیں، کتنے بیٹھتے ہیں، کتنے سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھ کر پھر اس ایمان کو کتنا مینٹین کرتے ہیں. وہ مینٹین کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے جو سیکھ کر جاتے ہیں. کیونکہ اگر وہ کرنے لگ جائیں جو کہا گیا ہے اور باقی بھروسہ اللہ پہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والا ہے. اب مثلا اس عورت کا ایک رویہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب وہ دو چیزیں گم ہو گئی تو وہ شہر بھر میں ڈنڈورا پیٹتی، یہ رسول بھی صحیح نہیں کہتے اور یہ اللہ کے وعدے بھی سچ نہیں، اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ نیگیٹو اپروچ بھی لے سکتی تھی، لیکن سینے میں ایمان کا جو نور جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ علم آتا ہے اور اس یقین میں پختگی ہوتی ہے، وہ روشنی اندر بڑھتی ہے، تو اسی درجے کا پھر ایمان اور یقین بڑھتا ہے. اسی درجے کی دعا میں تاثیر آتی ہے، اور جیسی دعا میں قوت ہوتی ہے اسی درجے کی پھر قبولیت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. ہمیں چیزیں مشکل لگتی ہیں، ہمارے لیے انہونی ہے. جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکلواتا ہے اور جو مصر کے شاہی تخت پر بٹھاتا ہے، وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس لیے ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں، ہم اس کے لیے وقت ضرور نکالیں. اور اگر دین پڑھنے والے یا پڑھانے والے انسان ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کرے تو اس کی وجہ سے دین کو بدنام نہ کریں، اللہ کی اس کتاب کو بدنام نہ کریں. یہ نہ کہ ہاں دیکھیں بہت پڑھنے پڑھانے والے وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، وہ ان کا کرنا ان کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے لیے لینا ہے، اس لیے نہیں لینا کہ لوگ لے رہے ہیں، اور اس لیے نہیں چھوڑنا کہ لوگ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں. ہمیں اس لیے لینا ہے کہ میرا ذاتی پرسنل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو جائے، میرا سینہ اتنا روشن ہو جائے کہ مجھے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، امانت اور خیانت یہ سب نظر آنے لگے، تاکہ میں جو سن رہی ہوں، جو سیکھ رہی ہوں، اس پر عمل بھی کر سکوں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور گارنٹی کا تعلق ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ، وہ ان کو بچاتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، ان کے سب کام کرتا ہے. اگر وہ زندہ رہے تو وہ ان کو کافی ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کو جنت میں داخل کرے گا. ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، اللہ اس کا ضامن ہے، گھر میں سلامتی رکھے گا. قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے، لیکن عام طور پر ہم اس بات کو معمولی لیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ جب بچے بھی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، شوہر داخل ہو رہے ہیں، خود داخل ہو رہے ہیں، اگر بلند آواز سے سب کو سلام کریں گے تو گھر میں ایک دم روشنی ہو جائے گی، ایک دم چہل پہل ہو جائے گی، ایک دم سب کی بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، سب کا ایک کنیکشن بن جائے گا اور گھر کی فضا ہی بدل جائے گی. خیر اور برکت دعا کس چیز کی ہے؟ سلامت رہو، سلامتی کی دعا. اور جب یقین کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ہوگا تو انسان کے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے وسوسے، خوف، ہمارے لٹ نہ جائے، چور نہ آ جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہیں، اللہ ہر چیز سے حفاظت کرے، ضمانت ہے اللہ کی، بچائے گا وہ. جب ایسی ہی سنتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں اور ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یا بسم اللہ پڑھ کر آگے گھر میں قدم نہیں رکھتے، جب بسم اللہ پڑھ کر رکھتے ہیں قدم تو شیطان باہر ہی رہ جاتے ہیں، نہیں تو پھر وہ ساتھ آتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ساتھ ہیں اور فتنہ فساد بھی پھیلاتے ہیں اور بہت سی چیزیں، جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. دوسرا وہ شخص جو نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلا، اللہ اس کا ضامن ہے. اب دیکھیے ضامن کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رہے تو کافی ہے، اور اگر اس رستے میں فوت ہو جائے، اب آپ کے ہو سکتا ہے سوچ رہے ہیں اچھا مسجدوں میں تو بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، کیا ضمانت ہے؟ ضمانت یہ ہے کہ پھر مرنے کے بعد جنت کی بشارت ہے. تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد فی سبیل اللہ میں بہت سی چیزیں آتی، خیر اور بھلائی کے سارے کام. مثلاً اگر آپ کسی بیوہ، یتیم، مصیبت زدہ شخص کی مدد کے لیے بھی نکلتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، تو اس کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ جیسا درجہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. اور اسی طرح علم کے راستے پہ نکلنا، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، فرشتوں کا ساتھ ہونا ہے.
ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے، ہم سبھی نکلتے ہیں، اس کے دروازے پہ 2 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کی پسندیدہ جگہ کی طرف جاتا ہے تو فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ اس کی ایک طرح سے حفاظت کرتا ہے. جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اس کے جھنڈے تلے ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور اگر وہ ناپسندیدہ جگہ کی طرف نکلتا ہے تو شیطان اپنے جھنڈے تلے لے چلتا ہے، اور جب تک واپس نہیں آتا وہ شیطان کے جھنڈے تلے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے کام کرواتا ہے، پھر اس سے وہ اس کے دل میں ویسے ہی وسوسے ڈالتا ہے. ہم جب بھی نکلتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. جیسے آپ یہاں تشریف لائے تو جہاں سے بھی چلے، جہاں سے بھی آئے، وقت نکالا، اپنی مصروفیات پیچھے کی، بہت ساری چیزیں، بہت کچھ مینج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ایک قدم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ساتھ چلتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق فرشتوں کے پروں کا سایہ ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں. ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، اس لیے بعض لوگ فرشتوں پہ مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ کس نے دیکھا. شاید اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور ایمان کی لسٹ میں شامل کر دیا، کیونکہ یہ سارے کانسیپٹ سمجھ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ فرشتوں پر ایمان نہ ہو. حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں میں حضرت صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا. پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں، یعنی اس کو اپنی حفاظت میں لیتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آبویسلی اس کی دعائیں بھی کرتے ہیں، جسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے، اور وہ فرشتے جو عرش تھامے ہوئے ہیں، یعنی عرش کے ساتھ ہیں، اس ڈیوٹی پر ہیں، مقرب فرشتے، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو شخص بھلائی سیکھنے کے ارادے سے نکلتا ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے. پھر اسی طرح ساری مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے جو خیر کی باتیں سیکھتا سکھاتا ہے. پھر اسی طرح جس گھر میں ایسی مجلس ہوتی اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی، سکینت نازل ہوتی، فرشتے گھیر لیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو کچھ انسان سیکھتا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے. یعنی جو انویسٹمنٹ ہے اس پر پروفٹ آتا ہی چلا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص اس ذکر سے منہ موڑ جائے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا. زندگی دنیا کی زندگی بھی، قبر کی زندگی بھی، آخرت کی زندگی، کیونکہ زندگی کے یہ 3 پہلو ہیں. من اعرض عن ذکری، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی میں بھی سکھ نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک مسئلہ، ایک کے بعد ایک پریشانی. اور اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا یا اللہ یہ تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، آج میری نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یوں ہی سمجھے کہ جیسے رات کے وقت کام کر رہے ہیں آپ تو یکا یک لائٹ چلی جائے تو سب اندھیرا ہو جائے، آپ کہتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو بھلا دیا. اب بلانے میں اول یہ کہ انسان پڑھے ہی نہ اور اس کا پڑھنا بلائے رکھے، دوسرا یہ کہ پڑھ کے بلائے، سیکھ کے بالکل اس سے لا تعلق ہو جائے. اور ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ویسے تو اس کو حفظ بھی ہو، ترجمہ اور تفسیر بھی خوب آتی ہو، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو اس کو بھول جائے، اس کو ریلیٹ نہ کر سکے لائف سے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تم بھی بھلائے جاتے ہو، تم نے پرواہ نہیں کی میری بات کی، آج تمہاری پرواہ کرنے والا بھی کوئی نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی بھی خوشگوار ہو، پرسکون ہو،
تو ضروری ہے کہ اس میں اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ یہاں کیسا قرار ہے، یہاں کیسی ٹھنڈک، یہاں کیسی روشنی ہے، اور اس کی علامت کیا کہ روشنی ہے یا نہیں، کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کی ہوپ ختم نہ ہو، آپ مایوسی کا شکار نہ ہو، آپ ایسی پریشانی کا شکار نہ ہو کہ اب تو بس سب کچھ ختم ہو گیا، اور ہر آن اللہ پر امید اور توکل اور یقین، اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق، اور پھر ایک ایسی بصیرت کہ جس میں انسان خود اچھے اور برے کو دیکھنے کے قابل ہو جائے اور اس کو مسلسل روشنی دیتا رہے زیتون کے اس تیل سے، اس علم سے، علم الہی سے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے بھیجا. تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور اس کے علاوہ قبر کی زندگی میں بھی روشنی ہوگی. کیونکہ آج تو بجلی جاتی ہے، گھر گھر جنریٹر لگے، گورنمنٹ بجلی نہیں دیتی تو ہر ایک نے اپنی بنانی شروع کر دی، روشنیوں کا انتظام کر لیا. لیکن مرنے کے بعد اس زمین کے نیچے وہاں کون روشنی دے گا؟ وہاں روشنی اپنے ہی اعمال کی ہوگی، ایمان کی ہوگی، عمل کی ہوگی. تو اس روشنی کے لیے ضروری ہے کہ اب انتظام کریں. وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے، اور پیچھے والے تو چند دن کے بعد ایسا بھولتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کی زندگی میں ہو بھی نہ، کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو، کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، کبھی کبھار کوئی یاد آ گیا تو آ گیا. اور جو یاد کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے روتے رہتے ہیں، ان کو لیے دعائیں کم ہی کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں. بھائی اگر تمہیں اس سے اتنا ہی پیار ہے تو اس کے لیے کچھ دعا کرو، اس کے لیے کچھ صدقہ کرو، اس کو کوئی فائدہ پہنچاؤ. صرف اپنی فکر ہے. کتنے سیلفش ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم غم کی تصویر بنے ہوئے کسی جانے والے کے پیچھے. تھوڑا غور سے دیکھا جائے تو یاد اس کی ہے مگر مطلب اپنا ہی ہے. انسان تو ہے ہی خود غرض، یہ خود غرضی انسانوں کے اندر رکھ دی گئی. تو اس خود غرضی کے دور میں اور اس خود غرضی کی حالت میں کون کتنا ہمیں یاد رکھے گا، اور یاد رکھے گا دعاؤں اور صدقوں کے ذریعے، اللہ ہی جانتا ہے. بچے دنیا میں دور چلے گئے تو کون کرنا بھول جاتے ہیں، دنیا سے چلے گئے تو کون یاد رکھے گا. اور اگر انہوں نے یاد رکھا بھی اور اپنے مطلب کے لیے ہماری کچھ تعریفیں بھی کر دی، ہمیں کیا فائدہ جب تک وہ ہمارے لیے دعا نہ کریں، جب تک ہم ان کو کچھ ورثہ منتقل نہ کریں اس علم کا اور وہ اس کو لے کر آگے نہ بڑھیں تو فائدہ نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے، اس زندگی کے خاتمے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، اپنی روشنی کا خود انتظام کر لیں، جو آج بھی روشنی کی ایک کرن، امید کی کرن ہو، زندگی کے ہر حال میں، قبر میں ہو اور آخرت میں ہو. اللہ ہم سب کو نور عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. 8 منٹ ہے، اگر آپ کو سوال وغیرہ کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں آپ جو بھی کسی کی سوال کچھ شیئر کرنا چاہے، مزید کچھ وہ سورہ انعام کی آیت بھی یاد آ رہی تھی کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ اسلام کے لیے سینے کا کھولنا کہ انسان کسی ریزنٹمنٹ کے بغیر، کسی شک کے بغیر اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے عمل کرے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی دنیا میں خود اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے خود چلا جاؤں اور اپنی بخشش کی ذمہ داری میں دوسروں کے حوالے کر کے نہ جاؤں. تو یہ بھی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنی بخشش کی ذمہ داری دوسروں کے سپورٹ کر دی جائے، جیسے کہ استاذہ نے ابھی فرمایا. جی اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی مختلف ضرورتیں بنائی. ان کا سوال تو سمجھ آ گیا نا سب کو، کون سا علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ نے ہماری مختلف ضرورتیں بنائی، کچھ ہمارے جسم کی ضرورتیں، کچھ ہماری روح کی ضرورتیں، کچھ دل کی ضرورتیں، بہت سی ضرورتیں، اور ہر لیول پر اس کو پورا بھی کیا جاتا ہے. مثلا جسم کی ضرورت کھانا پینا ہے، اور اسی طرح نہانا دھونا، کپڑا پہننا، یہ سب. اب کھانا پکانا آئے گا تو پکائے گا نا، کپڑا سینا آئے گا یا بنانا آئے گا
ان سب چیزوں کا جو بھی انسانوں کو چیزیں نفع دیتی ہیں ان سب علوم کو سیکھنا جس سے انسانیت کی بھلائی ہو سب فائدے کی چیز ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ کس جگہ پر کتنے لوگ چاہیے. سوسائٹی کو صرف ڈاکٹر نہیں چاہیے, صرف انجینئر نہیں چاہیے, صرف اکاؤنٹنٹس نہیں چاہیے, صرف کیا چاہیے اس کے مطابق پھر مختلف جگہوں پر آفر ہوتی ہے مختلف چیزوں. کچھ بھی سیکھنے جائیں ہمیشہ اپنے خود سیکھیں یا بچوں کو سکھانے بھیجیں کہ کرنا کیا ہے, بننا کیا ہے, استعمال کہاں ہوگا. یعنی مقصد اینڈ کو سامنے رکھ کے شروع کریں, اور اگر اس میں وہ نفع مند علم ہے, آپ کو فائدہ دے رہا ہے, لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, مسلمان امت کو ضرورت ہے, تو اس نیت اور جذبے کے ساتھ سیکھیں, محنت کریں اور کوالٹی کا سیکھیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کے لیے بھی جب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ ثواب ہوگا. لیکن صرف مادی ضرورتیں نہیں ہیں, ہماری روحانی ضرورتیں بھی ہیں. ہمیں دین سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اب دین سیکھنے کے بھی مختلف درجے ہیں, مختلف لیولز ہیں. ایک ہے بیسک لیول, پرائمری, جو سب کو آنا چاہیے. جیسے بیسک لکھنا پڑھنا جیسے لٹریسی ہوتی ہے نا, ایسے دین میں بھی بیسک لٹریسی جو ہے وہ ہونی چاہیے سب کے پاس, کہ اپنے فرائض کو ادا کرنا آتا ہو, نماز پڑھنی آتی ہو, اگر مال ہے تو زکات دینی آتی ہو, حج کرنا تو حج کرنا آتا ہو, طہارت پاک رہنا تو پاک رہنے کا طریقہ سب کو پتا ہو, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ نجاستیں ہیں, ان کو کیسے صاف کرنا ہے, حرام حلال کی حدود, بیسک لیول کا علم سب کے پاس. لیکن جس طرح ہر فیلڈ میں متخصص ہوتے ہیں, ڈاکٹرز میں آپ دیکھیے کہ اسپیشلسٹ اور پھر اسپیشلسٹ کے بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اسی طرح دینی علم میں ہر شخص کو اسپیشلسٹ بننے کی ضرورت نہیں. لیکن کسی بھی سوسائٹی میں جب تک کچھ لوگ اسپیشلٹی کے لیول تک نہیں سیکھیں گے تو سب کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو جو بھی سیکھیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کو, قرآن مجید کو باقی ہر کلام پر, اس کتاب کو ہر کتاب پر فضیلت ہے. جو اس کے پڑھنے پہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں وہ کسی اور کتاب کے لیے نہیں, حدیث میں بھی نہیں ہے. اس لیے اس کے ساتھ تعلق ایک خصوصی تعلق ہے, کیونکہ کائنات کے بادشاہ کی کتاب ہے, اور اس کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا اس کی تو مثال ہی کچھ نہیں. لہذا دوسرے سب کچھ کیجئے مگر زندگی کا کچھ حصہ اس کو سیکھنے کے لیے بھی ضرور وقت کیجئے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ رحم. ایک رحم کا جذبہ آتا ہے نا. چاہے دشمن بھی بیمار پڑا ہو تو انسان کیا کہتا ہے؟ اس کی کیئر کرو, اس کا خیال کرو. ایسے جتنے بھی لوگ جو دین کے خلاف بات کرتے ہیں یا بدعتوں میں ہیں یا شرک میں ہیں یا کسی بھی خرابی میں ہیں, ان کے ساتھ معاملہ آپ کا بیمار کا معاملہ. اور جیسے بیمار کو کھانا بھی کیسا دیتے ہیں, زیادہ رچ کھانا نہیں دیتے, اس کو لائٹ دیتے ہیں. اسی طرح دوا بھی دیتے ہیں تو ایک دم ہائی پوٹینسی کی نہیں دیتے. تو اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل بیسکس پہ تھوڑا تھوڑا ان کے اور پھر یہ ہے کہ علاج کے لیے مزاج شناسی بہت ضروری ہے کہ کس مزاج کی مرض ہے کیا, اور پھر کہاں سے بات سمجھتے ہیں, کس طریقے سے سمجھتے ہیں, اور پھر انسان ہمت نہ ہارے, بتاتا رہے, کرتا رہے, پیچھے نہ پڑے. کیونکہ کسی کے بھی پیچھے پڑنا نا اس سے وہ بھاگنے لگتے ہیں. جب ہم یہ بات کریں گے کہ یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے, ان کو فائدے کا بتا کے ان سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس کو لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اعتراض نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو وہ انا کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو اگر بات سمجھ بھی آ رہی ہے تو وہ اس میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بس اتنی بات کریں, تھوڑی کریں جتنی وہ لے رہے ہیں, اور پھر ایک دفعہ نہیں کہ بس میں نے تو کہہ دیا یہ میرا سنانا فرض تھا میں نے سنا دی. نہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے لگے رہیں اور سب دعا بھی کریں, کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں, دل وہ بدلے گا, ہم تو صرف کوشش کریں گے. اب دیکھیں کہ زمین کے اندر یہ سبزہ کیسے ہوگا. بیج ڈالنے سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کو نرم کرنے کا, وہ بڑا ٹف مرحلہ ہوتا ہے. ہل چلانا سب سے مشکل کام, بیج ڈالنا بھی آسان ہے, پانی لگانا بھی آسان ہے, سب سے مشکل مرحلہ ہل چلانا ہے, جب تک کہ وہ بیج ایکسپٹ کر لے زمین. تو اسی طرح ایسے لوگ جتنے بھی بیمار ہیں تو پہلے اس زمین کو ہموار کیجیے, اس میں سخت مشقت لگے گی, لیکن انشاءاللہ آہستہ 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 کرتے 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 ایک دن ایکسپٹ کریں گے. اور پازیٹیو وائبس دیا کریں,
جب بھی کسی کے انتہائی برا شخص بھی ہو تو آپ اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کریں کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر الہمہا فجورہا و تقواہا، وہ گوشہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس جب بھیجا تھا نا موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت بھی ہوپ دلائی تھی کہ شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈرنے لگ جائے، نا امید نہ ہو. تو انشاءاللہ باقی تو اللہ کے ہاتھ میں. جب ہمدردی اور خیرخواہی آئے گی تو اثر بھی آ جائے گا. کہ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.